Allahu Akbar. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ عنکبوت ہجرت حبشہ یعنی 5 نبوی سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور وہ زمانہ مکہ معظمہ میں مسلمانوں پر بڑے مصائب کا زمانہ تھا۔ مسلمان مشرکین کے ظلم و ستم کا شکار تھے۔ ان حالات میں ایک طرف سچے مسلمانوں میں عزم و ہمت اور استقامت پیدا کرنے کے لیے، اور دوسری طرف کمزور ایمان والوں کو ہمت دلانے کے لیے یہ سورہ نازل ہوئی، اور مسلمانوں کو ہجرت اور دوسری آزمائشوں کے لیے تیار کیا گیا۔ اس میں تقریباً 8 مختلف ٹاپکس یا موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شروع کی آیات میں نئے اسلام لانے والے مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ آزمائشیں آ کر رہیں گی۔ تو سب سے پہلے یہ بتایا کہ وہ محض زبان سے ایمان کا اقرار کرنے پر چھوڑ نہیں دیے جائیں گے۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیونکہ ان سے پہلے کے مسلمان بھی آزمائشوں سے گزرے ہیں، اور ان آزمائشوں کا مقصد یہ ہے کہ سچوں اور جھوٹوں کو الگ الگ کر دیا جائے اور ان کے عمل سے یہ بات معلوم ہو جائے، کیونکہ امتحان کے وقت انسان کا عمل بتا دیتا ہے کہ قول اور عمل میں کتنی مطابقت ہے۔ ویسے تو اللہ کا علم کامل ہے، وہ جانتا ہے کہ سچا کون اور جھوٹا کون، وہ دلوں کا حال اور نیتیں بھی جانتا ہے، لیکن فیصلے اس علم کے بیس پر نہیں ہو سکتے۔ جیسے کہ ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو جانتا ہے کہ کون لائق ہے کون نالائق، مگر وہ اس وجہ سے انہیں امتحان میں پاس یا فیل نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے تو امتحان سے گزرنا ہوگا تاکہ عدل و انصاف کی بنا پر فیصلہ ہو، کیونکہ علم ہونا الگ بات ہے اور اس کا ثبوت الگ چیز ہے۔ تو اگلی آیات میں فرمایا ہے کہ اللہ سے جو ملاقات کی امید اور یقین رکھتا ہے تو اللہ سے ملاقات ہوگی۔ اس شخص کو جس کو پوری امید ہے اور پورا یقین ہے، وہ پوری محنت utmost effort اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جب وہ پوری کوشش کرتا ہے تو اس کو بدلہ اس کا ویسا ہی ملے گا، کیونکہ اس میں اسی کا فائدہ ہے نا۔ لیکن اگر حالات اور مشکلات سے گھبرا کر وہ اللہ کے راستے میں کوشش چھوڑ دے گا تو پھر اپنے ہی حق میں برا کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نہ مدد کی ضرورت ہے اور نہ اس کو فرق پڑتا ہے۔ تو جو شخص سچے دل سے اللہ اور رسول کی دعوت کو تسلیم کر کے ان کے مطابق عمل کرے گا، اس کی اطاعت میں زندگی گزارے گا، تو ایک تو یہ کہ اللہ اس کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے، اور پھر ایمان لانے سے پہلے جو گناہ کیے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ تو ایمان لانے کے بعد اگر انسانی کمزوری کی وجہ سے غلطیاں ہو بھی جائیں گی، ان کو درگزر کر دیا جائے گا۔ اس کی اگلی آیات میں نومسلم مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ مشرک سرداروں کے دباؤ میں نہ آئیں، یہاں تک کہ آیت نمبر 8 میں ماں باپ بھی، کہ جن کا حق انسان پر سب مخلوقات سے زیادہ ہے، اگر ماں باپ بھی مجبور کریں شرک کرنے پر تو ان کی بھی اطاعت اس صورت میں نہیں ہے، کیونکہ یہ رشتہ داریاں اسی دنیا کی حد تک ہیں۔ آخر ماں باپ اور ہر ایک کو خالق کے حضور حاضر ہونا ہے، تو انسان کی دی ہوئی مشکلات سے گھبرا کر انسان کو پیچھے نہیں ہٹ جانا چاہیے، کیونکہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا تو آسان ہے، مگر اس ایمان پر استقامت مشکل چیز ہے، اس کے اوپر جم جانا چاہے کتنی بھی مشکلات آئیں۔ تو یہاں کمزور ایمان والوں کو ہمت دلائی گئی ہے اور ان کے دل کے نفاق پر گرفت کی گئی ہے کہ لوگوں کی آزمائش کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح نہ سمجھیں۔ یہی تو امتحان ہے، یہیں سے اسی سے فیصلہ ہوگا کہ مومن کون اور منافق کون ہے، اور یہ کہ کسی کے گناہوں کا بوجھ اور سزا قیامت میں کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 40 تک پیغمبروں پر جو آزمائشیں گزری ہیں ان کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔
پچھلی قوموں کے واقعات سنا کر مومنین کو تسلی دی گئی ہے کہ جس طرح آج تم لوگوں کے لیے زندگی کو مشکل بنا دیا گیا ہے، اسی طرح پچھلے ایمان لانے والوں پر بھی ظلم ہوئے، وہ ستائے گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھی بارہا مشکل حالات میں ڈال کر آزمایا، لیکن یہ دیکھو کہ انجام کس کا اچھا ہوا۔ اور یہاں کافروں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ تم ظلم کر کے جیت جاؤ گے اور ہم تم کو سزا نہیں دیں گے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے بتایا گیا ہے کہ دیکھو 950 سال تک انہوں نے زیادتیاں برداشت کیں، مشرکین سے نازیبہ باتیں سنی، لیکن صبر سے کام لیا اور آخر میں ان کو بچا لیا گیا، اور جو ستانے والے تھے اور ایمان نہ لانے والے تھے وہ طوفان اور سیلاب سے ہلاک کر دیے گئے۔ پھر اگلی آیات میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ کس طرح انہوں نے تنے تنہا اپنی قوم کو توحید اور تقوی کی دعوت دی اور توحید کے عقلی دلائل پیش کیے، اور جواب میں ان کی قوم نے ان کو جلانے کا ارادہ کر لیا اور ان کو آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن ان کا صبر اور ہمت اور استقامت، اس سے سبق حاصل کرو کہ وہ پھر بھی اپنے ایمان پہ مضبوطی سے قائم رہے۔ جب وہ مضبوطی سے قائم رہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور آگ میں جلنے سے بچا لیا۔ تو اس میں بڑی نشانیاں ہیں کہ اگر انسان سچا ہے تو اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ وقتی طور پہ انسان ہارنے لگ جاتا ہے، لیکن اگر وہ جمع رہے تو اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی کیونکہ ایک تو وہ اللہ کے لیے خالص تھے عبادت میں اور اس کی توحید میں، اور دوسرے انہیں اللہ کے بندوں سے، اپنی قوم سے ہمدردی تھی، ان کے خیر خواہ تھے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل اتنے خالص نہیں ہیں، نہ ہی اللہ کے بندوں کی سچی خیر خواہی ہمارے دل میں ہے۔ تو یہ واقعات سنا کر اہل ایمان کی ہمت بندھائی گئی کہ ان پیغمبروں اور قوموں کے حالات سے حوصلہ پیدا کرو اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ دیکھو ابراہیم کو ہم نے کتنا اچھا اجر اس دنیا میں دیا اور آخرت میں بھی دیں گے۔ پھر اگلی آیات میں حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی تباہی اور قوم عاد اور سمود کی تباہی، اور قارون اور فرعون اور حامان کی اور قوم فرعون کی تباہی کا ذکر آیا ہے کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے تباہ کیا، تیز آندھی، دھماکہ، زمین میں دھنسا کر، پانی میں غرق کر کے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کا خود اپنے اوپر ظلم تھا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے والے اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے بجائے اپنے خود ساختہ معبودوں پر بھروسہ کیا، تو وہ ان کو بچا نہ سکے، اور جس نے اللہ کی عبادت کی، اللہ پر ایمان لایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ پھر اس کے بعد آیت 41 اور 42 میں ان کے لیے مثال بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے جن کو اللہ کے سوا سہارا بنایا تھا وہ ان کے کسی کام نہ آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا۔ فرمایا جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے، کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے جس کو سہارا بنانا چاہیے، وہی سرپرست ہے، وہی ولی ہے، اور وہی ہے جو سب کے کام آتا ہے، سب کے کام بناتا ہے۔ اس کے علاوہ جس کا بھی سہارا لیا جائے گا وہ کمزور ہوگا، اور جو بھی اللہ کے علاوہ کسی کو محافظ اور ولی سمجھتا ہے گویا وہ ایک کمزور گھر میں رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ معبود ہماری قسمتیں بنا سکتے ہیں، بگاڑ سکتے ہیں، ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ مگر جب ان تمام قوموں نے ان کے سہارے پر نبیوں کا انکار کیا تو کوئی بھی ان کے کام نہیں آیا اور ان کو تباہ کر دیا گیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان مشرکین کو وارن کر رہے ہیں کہ دیکھو ان معبودوں کی حیثیت ایک مکڑی کے جالے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ آج اگر ہم اس کو اپنے آپ سے، اپنے زمانے سے ریلیٹ کریں اور اس مکڑی کے جال کو اس دنیا سے تشبیہ دیں
تو اس دنیا میں جو کچھ بھی یا جو بھی ہے وہ کام آنے والا نہیں. حقیقی سہارا کوئی بھی نہیں بن سکتا، کوئی چیز نہیں بن سکتی، چاہے وہ پاور ہو، چاہے دولت ہو، چاہے اولاد ہو، ماں باپ ہوں. اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ہم کسی پر ڈپینڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے قوم نے دیکھیں بتوں پر بھروسہ کیا، یا قارون جس نے اپنی دولت کو، اپنے علم کو اب سب کچھ سمجھا، اس پر بھروسہ کیا. فرعون نے اپنے پاور پہ بھروسہ کیا، لیکن ان کے کوئی چیز کام نہیں آئی. اور پیغمبر اور ایمان والے جنہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، ان کی مدد اللہ تعالیٰ نے کی اور ان کی حفاظت کی، وہ چاہے ابراہیم ہو یا نوح یا موسیٰ علیہ السلام. تو اب ہم خود کو دیکھ لیں، بچے ہوتے ہیں ہم تو والدین پر ڈپینڈ کرتے ہیں، اور کبھی اپنے بعد میں شوہر کے اوپر، کبھی ہم اپنے مال پہ، کبھی اسٹیٹس پہ، کبھی پاور پہ بھروسہ کرتے ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ مدد نہ کرے تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے سہارے بیکار ہیں. کوئی چیز کسی کے کام نہیں آ سکتی، کسی پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مثالوں کو علم والے ہی سمجھتے ہیں. تو یہ علم، یہ قرآن کا علم، یہ اور ان خوبصورت مثالوں سے ہم کو اللہ تعالیٰ زندگی کے سبق سکھاتے ہیں. اس مثال سے علم والے ہمیشہ یہ سیکھتے ہیں کہ کسی پر ڈپینڈ کرتے وقت انہیں مکڑی کا گھر یا اس حقیر جالے کا تصور آتا ہے. وہ اپنے آپ کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی پر بھی ڈپینڈ کرنے سے بچاتے ہیں، ہے نا. اس دنیا کے خوبصورت جال میں پھنسنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اس مکڑی کے جالے کا تصور کر کے کہ یہ سہارا تو صرف ایک کمزور سہارا ہے، اصل سہارا اللہ ہی کا ہے، اور اسی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. پھر اس خوبصورت مثال کے بعد آیت 44 سے 55 تک توحید کے دلائل بیان کیے گئے ہیں. پہلی ہی آیت میں توحید کو دلوں میں راسخ کیا گیا ہے کہ اس کائنات کی تخلیق اور پھر اس کا نظام چلانے والا صرف ایک ہی ہو سکتا ہے. اگر کوئی بھی نہ ہوتا یا ایک سے زیادہ ہوتے تو یہ نظام اس طرح نہ چل سکتا. پھر آیت 45 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گو خطاب ہے، مگر دراصل تمام امت سے خطاب ہے. کیونکہ ان کی سنت کی پیروی تو ہم سب پہ لازم ہے نا. تو پچھلی آیت میں جو ہدایت تھی کہ اللہ تعالیٰ کا سہارا مضبوطی سے پکڑنا ہے، صرف اس کا ہی سہارا پکڑنا ہے، تو اس کے لیے بہترین طریقہ بتایا گیا آیت نمبر 45 میں کہ تلاوت کرو اس کتاب کی اور نماز قائم کرو، کیونکہ یہ دونوں چیزیں انسان کو طاقت دیتی ہیں، دل کو مضبوط کرتی ہیں. آپ اس وقت کا ذرا ہم اور آپ تصور کریں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پر مکے میں رہنا مشکل کر دیا گیا تھا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. تو یہ تدبیر بتائی گئی کہ قرآن کی تلاوت کرو. اور دیکھیں، اقرا نہیں کہا گیا کہ تلاوت کرو. تلاوت یعنی سمجھ کر پڑھنا. تو تلاوت جو سمجھ کے پڑھا جائے اور صرف الفاظ نہیں، اس کی تعلیم کو روح میں جذب کیا جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے، تو یہ انسان میں بہترین سیرت و کردار اور وہ صلاحیت پیدا کرتی ہے کہ بڑی سے بڑی مخالفتوں کا سامنا کیا جا سکتا ہے. اور اتلو فرمایا یعنی تلاوت کرتے رہیے، مسلسل کے معنی میں آتے ہیں یہ الفاظ. تو گویا کسی بھی آزمائش کے وقت مومن کے پاس یہ دو ہتھیار ہیں. جیسا کہ فرمایا، ہم نے پڑھ لیا کہ آزمائش تو ہوگی، لیکن آزمائش کے وقت تلاوت قرآن، نماز کا قیام، یہ ایک مومن کو آزمائشوں میں ثابت قدم رکھتا ہے. اور اس زمانے میں بھی اور آج بھی مشکلات اور مخالفتوں کے وقت ان دو کو ہمیں مضبوطی سے پکڑنا چاہیے. اور پھر خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے نماز کے اس فائدے کا ذکر کیا کہ نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اور حقیقتاً یہ ایسا طریقہ تربیت ہے جو انسان کو برائیوں سے روکنے میں
بہت زیادہ مؤثر ہے. یہ انسان کو پاکیزہ بناتا ہے اور سوسائٹی کے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں نماز اخلاقی برتری عطا کرتی ہے. یہ نماز انسان کو دن میں 5 بار یہ یاد دلاتی ہے کہ تم کسی کے بندے ہو، تم آزاد اور خود مختار نہیں ہو کہ تم جو دل چاہے کرو. نہیں، تمہیں ہر وقت کوئی دیکھ رہا ہے. تم اللہ کے ادنا بندے ہو. تمہاری نیتوں سے، تمہارے دل کے ارادوں سے، تمہارے ہر عمل سے وہ واقف ہے. تو تم چھپ کے بھی برے کام نہیں کر سکتے. کوئی ہر وقت تمہیں دیکھنے والا موجود ہے اور وہ ایک دن ہر عمل کا حساب لے گا. تو یہ نماز انسان کے دل میں ذمہ داری کا یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ وہ کھلے یا چھپے ہر حال میں اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے قانون کی پابندی کرنے کا پابند ہے، خواہ کوئی دوسرا دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو. آج اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری نماز ہمیں گناہ سے تو نہیں روکتی. یہاں اللہ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کے لیے پوری آیت کو ایک بار میں پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد فرمایا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. گویا نماز وہ چیز ہے جس میں اللہ کی یاد شامل ہو، کیونکہ فرمایا ہے ایک اور جگہ اقم الصلاۃ لذکری، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نا، کہ نماز کیوں قائم کرو؟ تاکہ تم مجھے یاد کرو. نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. تو نماز اصل میں اللہ تعالیٰ کی یاد کا نام ہے، اور یہ ذکر، یہ احساس کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میری نگرانی کر رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، یہ انسان کو اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے. اور اس کا دل اگر اسے کوئی غلط کام کرنے پر اکساتا ہے تو اسے فوراً اللہ تعالیٰ یاد آ جاتے ہیں. حلال اور حرام کے آپشن کے وقت اس کو اللہ تعالیٰ کا خیال حرام سے روک دیتا ہے. گھر والوں کی محبت کسی غلط قدم اٹھانے کا مطالبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد پاؤں روک دیتی ہے. دنیا کی محبت میں وہ وقتی فائدے کی طرف جانا چاہتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی یاد والی نماز اسے روکتی ہے. اور اگر کبھی ایسا ہو بھی جائے تو اگلی نماز میں پھر اسے یاد آ جاتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، تو وہ پھر توبہ کر لیتا ہے. کیونکہ نماز جب ٹھیک سے پڑھی جاتی ہے نا، کہ اللہ کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے اس احساس کے ساتھ کہ ہم نہ دیکھیں وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس کی یہ یاد انسان کو گناہ سے بچاتی ہے. لیکن اگر نماز اس کی روح اور اس کی یاد سے، اور نماز کے باہر بھی زندگی اللہ کی یاد سے غافل ہو، تو پھر یہ بے روح قیام اور سجدے انسان کو فحش اور برے کاموں سے نہیں روک سکتے. اس کے بعد آیت 46 اور 47 میں بتایا گیا ہے کہ اگر اہل کتاب سے کوئی بات ہو یا مباحثہ ہو تو وہ خوبصورتی سے کرنا چاہیے اور کامن گراؤنڈ پہ، یعنی جن باتوں میں ہم اور وہ دونوں یکساں یقین رکھتے ہوں. اس کے بعد اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ قرآن خود رسول کا بنایا ہوا یا لکھا ہوا نہیں ہے، کیونکہ ان کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ انہوں نے کہیں سے سن لیا ہے، پڑھ لیا ہے، کسی نے سکھا دیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کیونکہ نہ وہ پہلے پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے، تو پھر کیوں ان کو شک ہوتا ہے؟ یہ طرح طرح کے مطالبے تم سے کرتے ہیں. اس کے بعد 56 سے 60 میں ہجرت کا حکم دیا گیا ہے اور یقین دلایا گیا ہے کہ رزق کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ تم جہاں بھی ہوگے مل کر رہے گا. جو اللہ کے حکم کی اطاعت ہر حال میں کریں گے اور ایمان کے ساتھ نیک عمل اور اللہ کے راستے میں ہجرت کریں گے، ان کے لیے جنت میں بلند محل ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اور یہ اس وجہ سے ان کے حقدار ہوں گے کہ دنیا میں اللہ کے راستے میں جو بھی مشکلات پیش آئیں ان پر اللہ کی خاطر صبر کیا اور اسی پر بھروسہ کیا کہ اگر ایک جگہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا مشکل ہو رہی ہے تو اس جگہ کو چھوڑ کر وہ دوسری جگہ موو کر گئے، ہجرت کر لی
تاکہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر سکیں، اور آزمائش کے وقت انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا کہ رزق دینے والا تو وہی ہے، وہی عطا فرمائے گا، اور اپنا گھر، کاروبار سب اللہ کے لیے قربان کر دیا، جیسا کہ مکے والوں نے کیا تھا۔ تو پھر اس دنیا میں بھی رزق وہ دے گا اور آخرت میں بھی بہترین جزا عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد آیت 64 میں فرمایا ہے کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو، دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا، اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے ہوتے، کیونکہ دنیا کی رونقیں اور ایسے بہت سے کام دنیا کے ہیں کہ انسان بھول ہی جاتا ہے کہ یہ سب تو دراصل امتحان ہو رہا ہے، اور اسے اس رب کے پاس پلٹ کر جانا ہے جو دیکھے گا کہ تم نے دنیا میں وقت کیسے گزارا، اپنی زندگی کن کاموں میں گزاری۔ تو اللہ کہتا ہے کاش وہ جانتے کہ اصل زندگی تو دراصل موت کے بعد ہے، یہ دنیا تو بس ایک کھیل ہے، یہ دنیا تو ایک امتحان ہے، یہ حاصل کر لیا، وہ کام کر لیا، اس میں نفع، اس میں نقصان، اس سے خوش، اس سے غمگین ہم لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اس بات کو یاد رکھیں کہ یہاں نفع یا نقصان کوئی معنی نہیں رکھتا، آخرت پہ نظر رکھیں گے تو یہاں کے نقصان پر غم نہیں ہوگا کہ یہ تو سب آزمائشیں ہیں، یہ تو آزمائش کے سامان ہیں۔ اور پھر اگلی آیت میں دنیا کی مثال دی، گویا کہ کشتی ہے کہ جب طوفان میں پھنستے ہیں، جیسے دنیا میں جب کسی مشکل میں پھنستے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو خالص ہو کر پکارتے ہیں، اور جب وہ کشتی کو طوفان سے نکال دیتا ہے، ان کی مشکلات دور کر دیتا ہے، تو اس کی مدد کو بھول جاتے ہیں اور دوسروں کا شکریہ، دوسروں کے شکر گزار ہونے لگتے ہیں۔ اس کامیابی کو اپنی محنت، اپنی لیاقت، اپنی صلاحیت کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے اور اس کے اور زیادہ اطاعت گزار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے 69 ورس میں فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، اس کی خاطر دنیا میں ہر طرح کی مشکل اٹھاتے ہیں، مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ مزید نیکی کے راستے اور مواقع دکھاتا ہے، مزید ہدایت دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ جاہدوا فینا، یہ کون ہے؟ محسن۔ تو اللہ ان کے ساتھ ہے، ہر قدم پہ ان کے ساتھ ہے، اور مشکلات کے وقت وہ ان کا حل بھی سجھاتا ہے۔ یاد رکھیں سورہ کا آغاز اسی سے ہوا تھا کہ جو ایمان لاتا ہے اس کی آزمائش ہوتی ہے، لیکن اگر وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے، صرف اسی کا سہارا لیتا ہے، اسی پر بھروسہ اور توکل کرتا ہے، دوسروں کا سہارا نہیں لیتا، سمجھتا ہے کہ دوسروں کے سہارے تو مکڑی کے جالے کی طرح سے ہیں، اور احسان کی روش اختیار کرتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ اچھا نہ بھی کرے وہ بہترین کرتا ہے اپنی طرف سے، اور اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت اور نماز سے مدد لیتا ہے، اس کا ذکر یعنی اس کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے اور وہ راستے دکھاتا ہے، دنیا کے فتنوں سے بچاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر کام کے ساتھ، ہر کام میں اپنے مقدور بھر پوری محنت کرو اور اخلاص سے کرو اور احسان کے لیول پہ کرو، یہاں تک کہ دوسروں کے ساتھ تعلقات میں، اپنے گھر، اپنی کمیونٹی میں دوسروں کے کام آؤ، فائدہ پہنچانے والے بنو، نہ صرف دنیاوی کاموں میں بلکہ اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے میں بھی ان کی مدد کرو، پوری کوشش کرو، اور اس کوشش کا صلہ، اس صبر کا صلہ وہ دنیا میں مزید ہدایت اور آخرت میں جنت کی شکل میں دے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔